علیکم، میں امداد سمرو۔ سسپینس تو چل ہی رہا تھا مگر اب فلم میں ایکشن بھی آنے والا ہے۔ بڑی گرفتاری عید کی چھٹیوں میں، بڑا آپریشن، اور اس آپریشن کے بعد کیا ہوگا وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، اور کس کی گرفتاری ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ گرفتاری تو عمران خان کی، ابھی بتا دیتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں میں گرفتاری، لیکن عمران خان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں پکڑ میں۔ بڑے بڑے اسکینڈلز، بڑے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ علی زیدی کراچی میں گرفتار ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی باری ہے، اور بھی گرفتار ہوں گے کہا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ حتمی ٹارگٹ جو ہے وہ ظاہر عمران خان صاحب ہیں۔ ان کے بغیر پھر جو ہے وہ سسٹم سکھا سانس نہیں لے پائے گا۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ان دنوں متحرک نہیں ہیں، خاموش ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ٹویٹر پر کوئی آئین کی جو ہے وہ بالادستی کی ایک آدھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے گرد گھیرا زیادہ تنگ ہو چکا ہوا ہے۔ پرویز الہی کے خلاف چیزیں بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تو اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے ہی، یعنی عمران خان صاحب نے گردن پر چھری رکھی ہوئی تھی کہ اسمبلی توڑو، اسمبلی توڑو، اسمبلی توڑو۔ تو پرویز الہی صاحب کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب باز نہیں آئیں گے، اور اسمبلی ٹوٹی تو سسٹم پورا کا پورا چلا جائے گا اپنا دوسروں کے ہاتھ۔ تو پھر جب دوسروں کے ہاتھ سسٹم چلا گیا تو پھر مونس الہی صاحب جو ہیں وہ جیل بھیجے جا سکتے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے بیٹے کو بھیج دیا اسپین۔ اب اسپین سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ بڑے اسکینڈلز بھائی، بڑی پراپرٹیز، یعنی کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنی پراپرٹیز کسی پاکستانی کی، اور وہ بھی اپنا وہاں پر اسپین میں۔ اور اس میں جو زیادہ تر حساب کتاب جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ زیادہ تر یہ جو 3-4 مہینے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، 6 مہینے رہے ہوں گے، تو زیادہ تر اس دوران یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یعنی مئی میں وزیر اعلیٰ میرا خیال ہے بنے تھے، جولائی میں بنے تھے، اور جنوری تک آپ حساب کتاب لگا لیں، آدھے سال سے پہلے، آدھے سال کے اندر انہوں نے بڑا کچھ کمایا بھی اور باہر بھی بھیجا۔ یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ انٹیلیجنس کے ادارے، نیب اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو انی ڈالی ہوئی تھی۔ ہر ایک پروجیکٹ، تقرر، تبادلے، اور پھر اپنا یہ جو ہے لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے 2050، اس کے لیے کہا گیا کہ کھربوں روپے کے معاملات اس میں تھے۔ باقی محمد خان بھٹی کی ویڈیو اور محمد خان بھٹی کے اسکینڈلز جو انکشافات ہیں وہ سامنے ہیں کہ کس طرح، یا وہ جو رانا اقبال صاحب گرفتار ہوئے تھے انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو مونس الہی صاحب نے اسپین میں کیا کیا بنایا ہوا ہے وہ ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری، مار دھاڑ، سسپینس چل رہا ہے نا، سسپینس میں آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی، انہوں نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا ایک بار پھر ماننے سے انکار کر دیا، اور 21 ارب روپے جو سپریم کورٹ نے کہے تھے کہ پنجاب کے انتخابات کے لیے جاری کیے جائیں، تو پارلیمنٹ نے کہا کہ جی نہیں، ہم نہیں جاری کر سکتے۔ قومی اسمبلی میں معاملہ آیا، قومی اسمبلی نے انکار کر دیا۔ سارا دن آج، کیونکہ آج رپورٹ جمع ہونی ہے اپنا اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ اب اسٹیٹ بینک کہہ دے گی کہ جناب، گورنر صاحب کہہ دیں گے جب عدالت بلائے گی یا رپورٹ پیش کریں گے، وہ کہیں گے جناب ہم نے تو اپنا حساب کتاب لگا کے پیسے مختص کر دیے، مگر اب پارلیمنٹ ہی اجازت نہیں دے رہی، حکومت اجازت نہیں دے رہی، تو ہم کیا کریں؟ حکومت کہے گی کہ جی ہم نے تو معاملہ کابینہ میں رکھا تھا، کابینہ نے کہا پارلیمنٹ کی اجازت لے کے پارلیمنٹ سے پیسے دے دیں۔ اگر پارلیمنٹ اجازت دیتی ہے، پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ اب وہ معاملہ ظاہر ہے وہ اب آج رپورٹ جمع ہونی ہے، آج رات تک آج کر دے گی جمع اپنا اسٹیٹ بینک کی جو انتظامیہ ہے، یا پھر کل پرسوں سپریم کورٹ بلا کر پوچھ لے گی کیا ہوگا۔ اب سپریم کورٹ مزید اس معاملے میں گھسے گی تو سپریم کورٹ کے خلاف وکلا موومنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف، سپریم کورٹ تو نہیں، چیف جسٹس کے خلاف پھر وکلا موومنٹ بھی سر اٹھا رہی ہے۔ اب آج ملکی اسٹرائک کی کال ہے، اس سے پہلے جو چند روز پہلے اسٹرائک کی کال دی تھی پاکستان بار کونسل نے۔ اب پھر تمام جو بار کونسلس ہیں وہ ہیں، اور پھر سپریم کورٹ بار کا وہ حصہ جو صدر اور سیکریٹری تو دوسری طرف ہیں، لیکن باقی جو 10 ارکان ایگزیکٹو کے وہ سارے کے سارے دوسری طرف ہیں۔ انہوں نے بلکہ صدر اور سیکریٹری کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں ان کو بھی ڈسون کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا بار ایسوسیشن کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے حق میں تھی۔ تو بہرحال تو اب چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے پتہ نہیں ہے،
لیکن حکومت نے انکار کر دیا. حکومت نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے. چیف جسٹس صاحب کا آرڈر بالکل کلیئر تھا, کیٹیگورک تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پیسے جاری کر دے. اسٹیٹ بینک کو قائمہ کمیٹی والوں نے بلایا کہ جی ہاں جی آپ کو کیا حکم ملا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو حکم ملا کہ پیسے جاری کریں, تو ہم نے تو میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ پیسے مختص کر سکتے ہیں, جاری کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کسی کو, وہ تو حکومت کا ہے. تو پھر قائمہ کمیٹی نے وہ حکومت کو بتایا, حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا, پارلیمنٹ نے انکار کر دیا. تو چیف جسٹس صاحب آج کیا کریں گے یا کل کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں ہے. بلکہ چیف جسٹس صاحب سے یاد آیا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک اور مدعا پہنچا ہوا ہے, وہ ہے پنجاب میں جو نگران حکومت ہے اس کو ختم کرنے کا, کہ وہ اپنی مدت ان کی پوری ہو گئی ہے. 90 دن کا انتخابات تھے, 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہوتے ہیں اور 90 دن کا سیٹ اپ ہوتا ہے نگران, لہٰذا وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہوا ہے تو اب غیر آئینی ہے, اس کو ختم کر دیں. شیخ رشید صاحب بھی پٹیشن لے کر گئے ہوئے, اور فواد چودھری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنہوں نے جو خط لکھا صدر مملکت کو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریفرنس بھیجیں کہ پنجاب کا نگران سیٹ اپ اپنی مدت پوری کر چکا ہوا ہے, لہٰذا اس کو ختم کر دیں اور ایڈمنسٹریٹر لگائیں جو کہ انتخابات کروائے اور انتخابات کے معاملات دیکھے, انتخابات کے دوران باقی جو انتظامی معاملات ہیں وہ دیکھے. تو فواد چودھری نے کہا کہ اگر کل تک صدر مملکت نے ریفرنس نہ بھیجا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں براہ راست عمران خان صاحب جو جائیں گے یا پی ٹی آئی جائے گی اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ جی پرسوں یعنی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ یہ معاملہ دیکھیں اور ایڈمنسٹریٹر لگائیں پنجاب. اب وہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی لچک نہیں دکھانی آئین کے اندر دیے گئے 90 دن میں جو انتخابات پر, لیکن یہ معاملہ ذرا ہاتھی والے دانت کا ہے. اصل معاملہ کوئی اور ہے. میں نے آج کے ویلاگ میں وہ بات کی ہے, اس سے پہلے آج صبح جو پہلا ویلاگ تھا اس میں بات کی ہے, اس سے پہلے کئی بار بات کی ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. اصل معاملہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے والے, اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ آئین پر بات ہونی ہے. میں پڑھ رہا تھا مرشد شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ملتان میں میڈیا ٹاک کیا انہوں نے کہ آئین میں دیے گئے 90 دن کے اندر انتخابات کی جو شک ہے یا جو مدت ہے, جو پابندی ہے, اس پر لچک نہیں دکھائیں گے. تو میں نے کہا مرشد لچک تو آپ اپنا 90 دن تو گزر گئے, آپ نے اکڑ دکھائی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ لچک دکھا کر دیکھ لیں شاید کوئی فائدہ ہو جائے, یا لچک دکھاتے تو شاید کوئی فائدہ ہو جاتا. معاملہ یہاں پر آئین کا ہے ہی نہیں, معاملہ یہاں پر ہے پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے اندر جو بالادستی کی لڑائی ہے اس کا, اور معاملہ عمران خان صاحب کے مقدمات کا. اس سے زیادہ معاملہ ہے ہی نہیں. اب آج خبر آ گئی نا سامنے. آج صبح میں نے ویلاگ جو دیا تھا جو میرا 10 بجے پبلک ہوتا ہے, اس ویلاگ میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو شرائط رکھی ہیں وہ سب سے اوپر شرائط ان کی یہ ہے کہ یہ میرے مقدمات ختم کرو, کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوتے مقدمات ختم کروائے تو ٹھیک, ورنہ اگر ستمبر تک دوسرے چیف جسٹس صاحب آ گئے, قاضی فائصہ صاحب, تو پھر عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے مقدمات میں وہ ریلیف نہیں ملے گا جو اب مل رہا ہے. تو وہ لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ مکمکا ہو جائے. اب جو جماعت اسلامی کے ساتھ جو مذاکرات پی ٹی آئی کے انیشل ہوئے ہیں اس میں شرط یہی ہے مقدمات ختم کریں, مقدمات مقدمات اور مقدمات, اور کچھ بھی نہیں. تو عمران خان صاحب آج ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے تھے, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے مقدمات کے اوپر بات کی ہے کہ جی میرے مقدمات سارے ایک ساتھ سن کر ختم کر دیے جائیں. پورے ملک میں 121 مقدمات ہیں. پھر اس میں انہوں نے دوسرے انکشافات بھی کیے ہیں. تو دوسرے انکشافات پر میں آتا ہوں, لیکن پہلے الیکشن والی بات کہیں نہیں ہے. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک الیکشن والی بات ہے, پھر دیکھ لیں جی الیکشن بھی اگر ہوتے ہیں تو کروا لیں. الیکشن کی ایک دن انتخابات کی تاریخ پر بھی بات کر لیتے. پریس کانفرنسز میں وہ بات کر رہے ہیں, اندر کوئی اور بات چل رہی ہے. اندر وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کے اوپر رہے اور مقدمات والی سائڈ پہ انہوں نے اس کو عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیا تو وہ رگڑے جائیں گے, کیونکہ معاملات عمران خان صاحب کے کوئی اچھے نہیں ہیں. بہت زیادہ مقدمات کے حوالے سے میں بات کروں, ان کے اوپر مقدمات جو بن رہے ہیں اس میں زیادہ تر تو ایسے ہیں, ظاہر ہے, جو مطلب آصف زرداری صاحب نے بتایا تھا نا حامد میر کو انٹرویو میں کہ وہ بلکہ تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک سینئر انسپیکٹر تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں, انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ پر اتنے مقدمات بنے ہوئے,
اگر اجازت ہو پنجاب پولیس کے تھے تو ایک مقدمہ میں بھی آپ کے اوپر ڈال دوں، آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ بری ہو جائیں گے، مقدمہ ختم ہو جائے گا آپ کے اوپر، لیکن میری ترقی ہو جائے گی۔ تو زرداری صاحب نے اس کے کہا چل ایک اور صحیح، تو بھی کر لے میرے سے مقدمہ۔ تو اس نے کر لیا اور زرداری صاحب کے بقول پھر وہ ڈی ایس پی ہو گیا اور مقدمہ چند ہفتوں میں ختم ہو گیا، ظاہر ہے جھوٹا مقدمہ تھا۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر تو مقدمات کچھ اس طرح بھی بن رہے ہوں گے کہ چل یار اسی بھی پا لیے کچھ ترقی ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ مقدمات پہلے ختم کروا لیں، تو عمران خان صاحب فوکس ادھر ہے، اس پر زور دیا ہوا ہے۔ آج خان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے بڑا کمال، وہ یہ کہ جی انہوں نے عدالت میں کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جا کر کہا ہے کہ جی مجھے عید کے دنوں میں دوبارہ عید کی چھٹیوں میں گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے، بڑا آپریشن کر کے خون ریزی ہوگی اور مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور مقصد صرف میری گرفتاری نہیں ہے، مجھے ختم کرنا ہے، مجھے قتل کرنا ہے، لہذا حکومت کو روکے آپریشن کرنے سے۔ اب عمران خان صاحب یہ الزام تو یا یہ دعویٰ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کہ جی مجھے قتل کرنا ہے یا مجھے ختم کرنا جو اصل منصوبہ ہے، اور پھر وہ نام بھی لے چکے ہوئے ہیں بڑی بار۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن، سالڈ انفارمیشن ہو، مگر جب بندہ بات عدالت میں کرتا ہے تو پھر عدالت کے اندر ثبوت کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے، یا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے خطرہ ہے، مجھے سیکورٹی دی جائے، میکسیمم یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میرے خلاف مقدمات بننا بند ہو جائیں، میرے خلاف انویسٹیگیشنز بند ہو جائیں، مجھے عدالتیں بلانا بند کر دیں، ساری ریاست میرے سے آنکھیں پھیر لے، میں جو چاہے مرضی کرتا پھروں۔ عمران خان صاحب کی بیسک درخواست تو یہ ہوتی ہے، جب عدالت میں یہ بندہ بات کرے کوئی بھی کہ یار مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے اور اس کے لیے پولیس آپریشن ہوگا اور پھر وہ مجھے گرفتار کرنے کے نام پر ہوگا لیکن مجھے قتل کیا جائے گا، تو اس کے لیے پھر عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب کو یا پھر سرکار کے وکیل کو تو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ ثبوت تو دیں، آپ کے خلاف قتل روزانہ آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ثبوت تو ہو۔ تو ہو سکتا ہے خان صاحب کے پاس سالڈ انفارمیشن ہو، ہم ان کی انفارمیشن کو ریجیکٹ نہیں کرتے، لیکن ایک اور بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے گھر کے آگے جو لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ کم ہو گئے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور والوں کے پاس میں وہ جنون نہیں رہا، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو ہے، عمران خان صاحب اندر گلا کر رہے لوگوں سے، کیونکہ جو لوگ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مرشد چوک بھی بنا ہوا ہے، جہاں غازی عمران خان بھی لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنا عمران خان کے مرید لکھا ہوا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، تو وہ وہاں پر وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پشاور سے یا کے پی کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گئے، انہوں نے فوکس رکھا ہوا تھا زیادہ، وہ گرفتار ہو گئے، تو لوگوں کی اس طرح وہ جوش و جذبہ ولولہ لوگوں میں نہیں نظر آیا عمران خان صاحب کو۔ اور عید بھی آ رہی ہے، تو لوگ عید کے تو کم از کم 3 دن چاہیں گے یا 2 دن، 1 دن کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو رہیں، 1 دن تو کم از کم لوگوں نے اس طرح یہاں پر پہرا نہیں دینا۔ تو اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ عید لوگ جا کر اپنے علاقوں میں کریں گے، تو یہاں پہرا کون دے گا؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر جو بات جا کر کی ہے، بیسیکلی وہ عدالت یا حکومت کے لیے نہیں، اپنے ورکروں کے لیے ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ کر مت جانا، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ وہ جس طرح دیکھتے ہیں نا، وہ پہن کر جاتے ہیں عمران خان صاحب، اور پراپر ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کا جو چلتا پھرتا سرنگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب، بلٹ پروف۔ تو خان صاحب یہ اس وجہ سے انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ جی یہ مجھے گرفتار کریں گے، گرفتار کر کے مجھے قتل کر دیں گے۔ اور پھر اب آپ دیکھیے گا آج رات یا ابھی تک شروع ہو چکا ہوگا، پہنچو زمان پارک پہنچو، اب وہ مذاق بھی بن گیا ہوا ہے، پہنچو زمان پارک پہنچو۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تو لوگ مذاق اڑانا شروع ہوتے ہیں کہ جی پہنچو زمان پارک پہنچو۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے اسی سے جڑی، انتخابات نہیں مل رہے پی ٹی آئی کو، اب وہ عدالت جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں صدر جا رہے ہیں، میں نے کل پہلے بھی کہا تھا ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور دور کی کوڑی فواد چودھری صاحب لائے۔ فواد چودھری صاحب نے نا کل بہت بڑا فاؤل کھیلا ہے۔ کسی بھی سیاستدان کو اس طرح ذاتیات پر جا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کل کہا کہ جناب یہ جو آئین میں یہ شکیں اس لیے تھی کیونکہ بھٹو کو اور مفتی محمود کو پتہ تھا کہ ان کی اولاد گندی نکلے گی۔ اب بھٹو کی اولاد محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہے، بھٹو کی اولاد شاہ نواز بھٹو شہید ہے، بھٹو کی اولاد میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہے۔ مطلب یہ بات کر کے اب اپنے خلاف انہوں نے جو دعوت دی ہے، تو لوگ تو اب حامد خان کی کتاب کے حوالے دینا شروع ہو گئے ہیں۔
یہ اس طرح سیاست میں یہ بات کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید قومی لیڈر ہیں. پاکستان کے جو قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، یہ ان لوگوں نے تو پاکستان کو بنایا ہے، اور ان لوگوں کی بغیر کسی سیاسی تفریق کے لوگ اب ان کا احترام کرتے ہیں، بھٹو شہید کا اور بینظیر بھٹو شہید کا. تو بولتے ہوئے نا ذرا تھوڑا سا بندے کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، عقل کو ہاتھ مار لینی چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. دوسرا، فواد چودھری صاحب نے لندن پلان کی بات کی ہے جی. انہوں نے کہا کہ لندن پلان، اچھا عمران خان کا لندن پلان ایک ہے اور فواد چودھری کا لندن پلان دوسرا ہے. عمران خان تو کہتے ہیں نا لندن پلان کے تحت نواز شریف نے آرمی چیف لگایا جنرل عاصم منیر کو، جنرل عاصم منیر صاحب مجھے نائل کریں گے، مجھے ختم کریں گے اور نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے. یہ عمران خان کے خیالات کا لندن پلان ہے. فواد چودھری کے خیالات کا لندن پلان یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد رکوا کر نواز شریف اور مریم نواز وہ شہباز شریف کو نائل کروانا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے حمزہ کو ختم کیا، اب شہباز شریف کو نائل کروانا چاہتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، یہ بات یوں ہے کہ جیسے دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ جانے والی بد دعا. یعنی ظاہر انتخابات نہیں مل رہے، اب یہ ان کے کوششیں کر رہے ہیں کوئی ایسی بات کر دے جس سے شریف خاندان کے اندر لڑائی ہو جائے. اب شہباز شریف اتنا چوچا تو ہے نہیں، بچہ تو ہے نہیں، وہ خود تو کچھ فیصلہ کر ہی نہیں رہا، وہ سارے فیصلے کروا رہے ہیں پارلیمنٹ سے. تو اگر چیف جسٹس صاحب جائیں گے پارلیمنٹ کو نائل کرنے تو پوری پارلیمنٹ نائل ہوگی، پھر اکیلے شہباز شریف صاحب نائل کہاں ہوں گے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نا ان کی گرفتاری کا، کہ ان کو گرفتار کرنے کی ایک نئی کوشش کی جائے گی، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر کچھ اور ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا. بس ڈر کر بیٹھے عمران خان صاحب، ان سے بڑا مشکل سے گزریں گے ان سے عید کی چھٹیاں، کہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر اکیلے گھر میں کیسے گزارا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.